آپ سے پوچھا معیشت کے حوالے سے جس کی طرف خرم دستگیر صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ ذرا اب جگسا پزل سالو کریں نا. مجھے ندیم صاحب یہ بتائے نا، یہ تو بات کی 13.25 کی بات کی نے خرم دستگیر صاحب نے. ان کے زمانے نے جو ان نے آئی پی پیز کا دستخط کیا، جس کے اندر جو تھا لنڈن انٹر بینک لائبر پلس 4.5 جو تھا وہ کتنا ہائی ریٹ تھا، پلس انہوں نے دیا 15% کا کیا کر 17-18% انہوں نے دیا فورن ایکسچینج پر کمائی دینی شروع کر دی اس کے اوپر. وہ کتنا اس نے ظلم کیا اس کے اوپر، وہ انکریز تو اس کو کہتے ہیں نا جو آپ کہتے ہیں انفلیشن، تو وہ چیز لائی ہے پاکستان کی. میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ میں آئی پی پیز پر کافی میں نے دیکھا ہوا اس کو، بڑی میری سینیٹ میں بھی رپورٹس ہیں، میں کیٹیگورکلی بڑی سیدھی سیدھی بات کرنے والا آدمی ہوں. آئی پی پیز نے اس ملک کو جتنا نقصان دیا ہے نا، جو بجلی مہنگی بجلی جس کی وجہ سے آتی ہے کہ ہماری معیشت ہو گیا اس کو نہیں کھڑا ہونے دینا، ایکسپورٹ نہیں ہونے دی، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو نقصان ہوا، غریبوں کے گھر میں جو تھا نا بجلی آپ نے مہنگی دینی شروع کی جسٹ بیکاز وہ آئی پی پی جو آپ نے لائے، جس میں آپ نے سپوزٹلی، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن جو نظر جس طرح آتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے اتنے کیپیکس مہنگا، اوپیکس مہنگا، جو ایچ آر ایف نے کیا وہ سارا او این ایم مہنگا اس کے اندر، وہ آپ نے سائن کیا اس کے ساتھ، جس نے سارے اس کو ہم اس حالت میں. اب بات کرتا ہوں جو آپ نے بات کی کہ معیشت کے حالات، میں ڈیٹا آپ کے سامنے، موڈیز نے کہا کہ آپ کا بی پازیٹیو، آپ کا پازیٹیو ہو گیا، آپ کی جو آؤٹ لک ہے وہ پازیٹیو ہوگی. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 بلین سے کم ہو کر 3 بلین ہو گیا. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہتر ہوا. آپ تو یہ تو چھوڑ گئے تھے اس کے اندر تو آپ کی امپورٹس میں اور 55 کا 35%. نعمان صاحب میں ایک چھوٹا سا آپ سے سوال پوچھ لوں پھر میں جاتا ہوں خرم دستگیر صاحب کی طرف. سوال میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے $20 ارب سے $3 ارب پہ آپ آگے، یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. کسی ملک کی بھی ڈیولپمنٹ آپ روک دیں تو یہ اچیو تو ہو جائے گا. نہیں یہ کیا ڈیولپمنٹ کون سی روکی؟ ڈیولپمنٹ روکی کیا چیز روکی؟ آپ کے بادشاہ ڈیم بننا شروع ہو گیا، آپ کا جو ہے نا وہ دائمر بادشاہ ہو گیا، داسو آپ کا شروع ہو گیا، مومنگ یہاں ہمارے قریب ہے اس پر کام شروع ہو گیا. اور یہ جو پروجیکٹ تھے جو پہلے بند پڑے ہوئے تھے وہ شروع ہو گئے، اتنے بڑے پروجیکٹ جو ساری. اچھا دوسرا ہم نے کنسٹرکشن کا، جو میرے خیال میں خرم دستگیر صاحب اگری کریں گے، اسے ڈینائی کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اگر آپ نے کسی معیشت کو اٹھانا ہے نا تو اس میں آپ کنسٹرکشن انڈسٹری شروع کر دیں. 40-45 انڈسٹری ریلیٹڈ انڈسٹری کے ساتھ اٹھتی ہے، لوگوں کو روزگار ملے گا. یہ چیز جب سٹارٹ کی جائے گی تو یہ اٹھے گا. ہم اس پر نہیں بلیو کرتے ہیں. ان کی حکومت میں تھا، خرم دستگیر صاحب اگر آنیسٹلی اس کا جواب دے دیں، کہ ان کی حکومت تھا کہ قرض لے لو اور آپ جو ہے نا ٹریڈ پر کرنا شروع کر دو کام، سروس انڈسٹری کو اٹھاؤ، ادھر گروتھ شو کرو. جو غلط آپ باقی ملکوں کے اندر کارخانے چلا رہے تھے اپنے ملک میں نہیں چلا رہے تھے. ہم نے یہ کہا ہم ڈیٹ بیسڈ ہم گروتھ نہیں شو کریں گے. یہ ڈیٹ ہے، قرض لے کر گروتھ شو کرنا. ہم نے قرض لے کر گروتھ شو نہیں کہ ہم ملک کے اندر اپنی گروتھ کریں گے. نعمان صاحب میں ذرا آتا ہوں کیونکہ آپ نے قرض کی بات کر دی ہے، اب ذرا اس پہ آ جائیں. میں تو اس پہ دیکھیں نا ٹھنڈی آہی بھر سکتا ہوں کہ یہ حکومت 31 مارچ 2020 تک، یہ اب سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ کی بات ہو، ٹوٹل ڈیٹ آف لائبلٹیز کی بات، سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ جو مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں 10,600 ارب لیا، یہ 31 مارچ 2020 تک اپنے پہلے 20 ماہ میں 10,322 ارب روپے کا قرضہ لے چکے ہیں سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ. اچھا اب ہمارے اگینسٹ تو ہمارے پاس 12,000 میگا واٹ کی بجلی ہے دکھانے کو، ہمارے پاس نیلم جہلم ہے، ہمارے پاس کھچی کینال ہے، ہمارے پاس لواری ٹنل ہے، ہمارے پاس تھر کول کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے، ہمارے پاس سی پیک کے بڑے طویل پروجیکٹس ہیں موٹر ویز کے، ہمارے پاس بلوچستان کی سڑکیں ہیں، ہمارے پاس پاکستان میں بننے والے اب دوبارہ نیوکلیر پلانٹس K4 کراچی میں بن رہے ہیں اس ٹائم پہ، ہمارے پاس گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے پاس 2,000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں. ہم نے تو وہ قرضہ لے کر پاکستان کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے اس میں انویسٹ کیا ہے. یہاں یہ 10,222 ارب اس مس گورننس کے کالے کنویں میں چلا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک اینٹ بھی نہیں ہے دکھانے کو. وزیر اعظم بھاشا ڈیم، جی بھاشا ڈیم، تو بھاشا ڈیم کی تو جو تختی تھی وہ لازوال ہو گئی ہے کیونکہ اس پر لکھا ہوا ہے جائزہ تعمیراتی کام. افتتاح ہو چکا تھا پہلے، اس کی زمین مسلم لیگ نون نے اسی قرضہ جس کا ہمیں الزام دیا جاتا ہے
اس میں سے 136 ارب روپیہ دیامیر بادشاہ کی زمین خریدنے کے لیے، جس کے اوپر آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کام شروع کریں گے. یہ کام شروع نہیں ہو سکتا تھا جب تک مسلم لیگ نون یہ کام نہ کر کے جاتی. تو یہ ایشوز یہ ہیں کہ یہ قرضے کا اتنا بھیانک معاملہ انہوں نے پاکستان کو دیا ہے. اور اصل میں ندیم صاحب انہوں نے قرضہ لیا 15,322 اور اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی 5,000 ہم نے واپس کر کیا بالکل کل حفیظ شیخ صاحب نے بھی فرمایا، مان لیتے ہیں. تو پھر 10,222 تو ابھی بھی پاکستان کی سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ یا بھی اوور آل ڈیٹ کی بات نہیں ہو رہی. تو اتنا بھیانک قرضہ لیا ہے جس کے اگینسٹ کوئی پروڈکٹیو کیپیسٹی انہوں نے پاکستان کی 1 میگا واٹ نئی بجلی تو پیدا نہیں ہوئی پاکستان میں کوئی نئی موٹر وے نہیں بنی، کوئی نئی بندرگاہ نہیں بنی. جو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی آغاز ہوگا، ڈیمو کا شروع ہوگا، لیکن پچھلے 2 سال میں تو ایک نئی اینٹ پاکستان میں لے. اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں ترقی کا ایک بہت بڑا کلیپس ہوا ہے. وہاں صحت کے اوپر اثر پڑا ہے، وہاں تعلیم کے اوپر اثر پڑا ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر کے اوپر اثر پڑا ہے. وہاں منسٹر صاحب نے پورے خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا اجرا کر دیا، ہر خاندان کو ملے. جی بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ نے نمبر پڑھا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1240 ارب روپیہ دیں گے کووڈ کے اندر، اس کے اندر جو یہ بھی ایک لطیفہ ہی رہے گا کہ جو ایکچول ہیلتھ کے اوپر پیسے خرچ ہونے تھے وہ صرف 1.5% خرچ ہوا ہے. این ڈی ایم اے نے اپنے پیسے خرچ کیے ہیں، لیکن جو ایکچول ہیلتھ کے اوپر پیسے خرچ ہونے تھے صرف 1.5% خرچ ہوا ہے. باقی سب ان یوٹیلائزڈ ابھی بھی پڑا ہے، کیونکہ ان کو پیسے خرچ کرنے کی بھی سمجھ نہیں ہے. نعمان صاحب یہ سوال تو اہم ہے کہ ٹھیک ہے 5,000 جو ارب قرضہ ہے وہ آپ نے واپس کیا، لیکن باقی قرضہ جو ہے وہ تو کہیں استعمال ہوا ہے یا وہ اس کی تو کوئی ایک جیسے ایک لسٹ انہوں نے گنوا دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی کوئی آئینہ ہونا چاہیے ان کو دکھانے کے لیے. دیکھیں میں تو پہلے تو ان کے فگرز کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. یہ ادھر حفیظ پاشا کا نام لیں، جس کا بھی نام لیں، یہ فگرز ہے نہیں. ہم نے جتنا لون لیا، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمبرز ہیں جی، سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ کے نمبرز انہوں نے مئی میں ریلیز کیے تھے 31 مارچ 2020 کے. ابھی آپ کھول کر دیکھ لیں. جی میں کھول لیتا ہوں. صرف آپ سینٹرل بینک کی بات نہ کریں، آپ وہ باقی چیزیں بھی دیکھیں. سب کچھ کو ایڈ آن کر وہ جو کرتا ہے اس کے اندر جو پیسہ آیا اس کے اندر 90% پیسہ ڈیٹ ریلیف ڈیٹ کے اندر ریٹرن میں استعمال ہوا یا پرنسپل اماؤنٹ میں یا مارک اپ میں استعمال ہوا. نہیں، اس میں نعمان صاحب فگر حفیظ شیخ صاحب، عمران خان صاحب 5,000 ارب کا دیتے ہیں. مجھے اس بات بتائیں، چلو آپ جو کہہ رہے ہیں تو باقی 10,000 یا جتنا بھی کہتا ہے وہ کدھر گیا؟ 10,222 آپ جاننا چاہتے ہیں نا؟ یہی تو سوال آپ سے کر رہے ہیں. سوال یہی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ آئینہ ان کو بھی دکھائے نا کہ جی ہم نے یہ کیا ہے اس پیسے سے. میں تو آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں کہ میں ان کے فگر سے اگری نہیں کرتا. نہیں مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ حفیظ شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. حفیظ شیخ صاحب نے صرف ایک اماؤنٹ کا اگر کہہ رہے ہیں یہ 5,000 روپے کی 5,000 بلین کی جو بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک پارٹ آف اٹ کی بات کی ہے. میں تو ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں نا، آپ سے بھی یہ پوچھتا ہوں کہ اگر باقی پیسہ تھا تو وہ کدھر گیا؟ وہ کہیں بکس میں دکھائے نا. باقی تو یہ بولتے جا رہے ہیں کہ 15,000 آیا، 5,000 یہ تو 10,000 ان کی. وہ تو سر آپ نے جواب دینا ہے نا، تو نہیں بتانا نا، وہ تو آپ نے جواب دینا ہے سر. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان کے فگر ہی غلط ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پہلے ان نے جتنا لون لیا وہ فگر بھی غلط ہے، جو ریٹرن کیا وہ بھی غلط ہے. نعمان صاحب آپ آن ریکارڈ اسٹیٹ بینک کے فگرز کو ڈیفائی کر رہے ہیں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں اسٹیٹ بینک کا یہ فگر ہی نہیں ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا فگر ہی نہیں ہے. میرے پاس اس وقت وہ چیز نہیں. میں نے کوئی 10 دن پہلے پورا سارا یہ کیلکولیٹ کر کے دیکھا تھا. اس کے اندر اگر آپ سارا کچھ کو ایڈ کر دیں نا تو یہ فگر اس طرح نہیں آتا. یہ ٹوسٹڈ فگرز بول رہے ہیں. میں تو پھر آپ سے وہی سوال کرتا ہوں کہ اگر پیسہ اتنا آیا تو کدھر لگا؟ اور آپ بادشاہ ڈیم کی بات کرتے ہیں. میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. یہ اسٹیٹ بینک نے 13 جولائی کو نمبر سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ کے ریلیز کیے تھے. 30 جون 2018 کو 24,212 ارب روپے کا ڈیٹ تھا پاکستان کے اوپر، اور 31 مارچ 2020 کو یہ 34,489 ارب روپے تھا. اگر آپ 34,489 میں سے 24,212 نکالیں تو آپ کے پاس 10,222 ارب روپے کا نمبر. جی
یہ میں آپ ٹی وی پہ دکھا دیں میرے خیال میں، اگر آپ نمبر نکال لیں تو۔ جی نعمان صاحب، آپ نے اس کو فیکٹر کیا کہ آپ کا ڈالر 102 سے 168 ہو گیا، اس کو جیسے آپ بی آر ٹی کی باتیں کرتے ہیں کہ بی آر ٹی پشاور میں، اس کو ڈالر ٹرم میں دیکھیں کیا ہوا، ڈالر ٹرم میں تو سستا ہوا۔ آپ کے زمانے میں آپ 104 پر ضرب دیتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں آج کل پہ 168 پر ضرب دیتے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے کبھی آپ ڈالر میں ہو جاتے ہیں، کبھی روپے میں ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ ڈیم کی آپ نے بات کی، سب سے پہلے کنسٹرکشن کس نے شروع کیا؟ 1979 سے کہانیاں چل رہی ہیں اس کے اوپر، کام تو زمین خریدی اور کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ایسی باتیں ہوتی رہی۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تھرمل پاور والے لگائے۔ جی میں نعمان صاحب آتا ہوں، میرے پاس آخری میری صرف استدعا یہ ہے کہ پہلے ان کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنی معاشی ٹیم کو بدلنا پڑے گا۔ میں پھر کہتا ہوں، ہم بادشاہ ڈیم کے اوپر بحث کر لیں، ہم بجلی کے اوپر بحث کر لیں، عوام آٹے کے اوپر چیخ رہی ہے، عوام چینی کے اوپر چیخ رہی ہے، عوام گھی کے اوپر چیخ رہی ہے، اور یہ جو چیخیں ہیں یہ اپوزیشن کا کام ہے، ہم ان کے کانوں تک پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ جب تک آپ یہ پاکستان کی تاریخ میں ندیم صاحب اس طرح کی فوڈ انفلیشن نہیں ہوئی، اور یہ ایک عجیب بات اس حکومت میں ہوئی ہے کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی شہروں سے زیادہ ہے، اور جنوری میں یہ 24% تک گیا ہے۔ لوگ بھوکے ہیں، انہوں نے بھوکا کر دیا پاکستان کو۔ بجلی کے بل، گیس کے بل دینے کے بعد سمجھ میں نہیں لوگوں کو آ رہی کہ بچوں کی فیسیں دیں کہ روٹی کھائیں۔ مجھے صرف بات بتائیں، آپ کو ابھی ونٹر پیکج ملا تھا، بجلی کی آپ نے بات کی نا، دسمبر سے لے کر فیبری تک ریٹ ملا تھا، اور آپ کا ریٹ تھا 10 روپے 24 پیسے بجلی کا۔ کبھی ان کی حکومت 10 روپے 24 پیسے بجلی کا ریٹ تھا، وہ بجلی جو آپ پچھلے سال کی بجلی زیادہ کنزیوم کرتے، وہ بھی میں کلیئر کر دوں کر رہے ہیں۔ یہ اس پہ بڑی بحث ہو سکتی تھی، لیکن میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب، بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔